کہ آہد کرے نا ظلم سہنا، آہد کرے نا ظلم سہنا، بلال کا ہے کمال کا ہے۔ آئیے ہم آپ کے درمیان سرزمین بنگلور میں جنہوں نے اپنی علمی صلاحیت اور قابلیت کو شہر بنگلور میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے انہیں شیخ الحدیث کے لقب سے نوازا ہے۔ آئیے اس عالم دین کو آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سعود عالم قاسمی شیخ الحدیث مدرسہ محمد احمد بنگلور کو اس شعر سے آواز دینے کی زحمت کروں گا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ جناب سعود عالم قاسمی، سابق معین مدرس دارالعلوم دیوبند۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، آج کے اس اہم اور مبارک اجلاس میں بندے کی شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ حضرات کے درمیان ہم کلام ہوں۔ بندے کا تعلق مبارک پور سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کا انعام ہے کہ اس نے بنگلور کی سرزمین میں حدیث کی خدمت سے وابستہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے۔ معزز حاضرین، اصل بیان ان علماء کرام کا ہونا ہے جن کو دعوت دی گئی ہے اور دور دراز سے تشریف بھی لائے ہیں۔ میں تو آپ کے علاقے کا ایک معمولی سا آدمی ہوں، یہ تو صرف اور صرف ہمارے بہت ہی بلکہ کہنا چاہیے کہ زمانہ طالب علمی اور جب ہم وہاں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اسی زمانے کے ہمارے رفیق درس بھی ہیں اور ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کی سعادت بھی ملی ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں تو ملاقات کی غرض سے حاضری ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہمارے بعض احباب حسن ظن رکھتے ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے مجھے بھی کچھ کہنے کا حکم کیا ہے۔ میں ان کی حکم کی تعمیل کی خاطر بیٹھ گیا ہوں۔ جو کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، اگر آپ کو بات اچھی لگے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہو تو آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی ہم لوگ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور ساتھ ساتھ عمل کے ارادے سے سنیں تو کہنے والے کو بھی ایک حوصلہ ملے گا، اور سننے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے تو یہ ہمارا سننا اور بیٹھنا بھی قیمتی ہو جائے، مفید ہو جائے۔ اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ میں آپ حضرات کے درمیان بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لمبی بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، اس لیے چند باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین،
ہم اور آپ انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو کہ ملک کے حالات اور بلکہ دنیا کے حالات کچھ اس انداز کے ہیں کہ جدھر دیکھیے نفرت ہے، جدھر دیکھیے عداوت ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام اقوام نے مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کیا جائے، یا ان کی شناخت ختم کر دی جائے، یا ان کو کمزور کر دیا جائے۔ تو بہرحال جو بہت سارے اقوام، بہت ساری قومیں ہیں، وہ ہماری تہذیب کو اور ہمارے اتحاد کو، یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے ہمارے وجود کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی طریقے سے ہم تماشائی بنے رہیں، لوگ ہمارے پر ظلم و زیادتی کرتے رہیں اور ہم یوں ہی دیکھتے رہیں؟ نہیں، ایسے موقع پر قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا چیز تقسیم کی جائے کہ جس سے یہ نفرت کا ماحول ختم ہو جائے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ محبت کا چراغ جلائیں اور جگہ جگہ اس کی روشنی پہنچائیں۔ تو یقیناً یہ جو نفرت کی وجہ سے ہمارے اور برادران وطن کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی ہے، کھائی پیدا ہو گئی ہے، دوریاں پیدا ہو گئی ہے، ان سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خلیج پاٹی جائے گی، دوریاں ختم ہوں گی اور وہ ہمیں اور آپ کو سمجھیں گے۔ تو انسانیت کو سمجھنے سے پہلے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو انسان بنائیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو انسان نہیں بنائیں گے، ہم کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، شریعت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق یا آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ڈھالتے ہیں کہ نہیں ڈھالتے ہیں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آپ علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یقین جانیے کہ کوئی ہم سے نہ متاثر ہوگا۔ اس لیے کہ جو لوگ در حقیقت اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، وہ خامخواہ نہیں، بلکہ اس کے اسباب ہم نے مہیا کر رکھے ہیں۔ ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ اسلام کے بارے میں شک و شبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگ ایسے لوگ ہیں، بلکہ بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اسلام کو نہ پڑھتی ہے، نہ سمجھتی ہے، اور نہ ہی اسلام کے بارے میں ان کا کوئی خاص مطالعہ ہے۔ ہاں، البتہ اسلام کے جو ماننے والے ہیں ہم اور آپ، یہ ہماری زندگی، ہمارا معاملہ، ہمارا کردار، ہمارا طور طریقہ، ہمارے اخلاق ان کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام اسی کا نام ہے۔ جس دن ہمارے اندر اسلام کی مکمل تعلیمات ہماری زندگی کے اندر آ جائیں اور ہم اسلام پر چلنے والے بن جائیں تو یقین جانیے خود بخود لوگ کیا ہے کہ ہمارے قریب آئیں گے، ہمارے قریب آئیں گے اور نفرت ختم ہوگی اور محبت اور پیار و محبت کا دور شروع ہوگا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اور دوسروں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم پیام دیں یا دوسرے لوگوں کے لیے ہم نمونہ بنیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے، جب تک اپنی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اقوال اور افعال کو اپنی زندگی کے اندر زندہ نہیں کریں گے تو ہمارا یہ تصور، یہ ہمارا خیال کہ ہم برادران وطن کے لیے انسانیت کا پیام بن جائیں گے مشکل ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو۔
تم تقوی اختیار کرو. نکاح کے موقع سے یہ آیت اور اس کے علاوہ دو آیت اور پڑھی جاتی ہیں. ہم لوگ سنتے ہیں کہ تقوی بہت قیمتی چیز ہے، لیکن تقوی ہے کیا؟ کبھی ہم اپنے دامن میں، اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں؟ اس لیے تقوی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ تقوی کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. جب اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، وہ ان احکام پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اسی طریقے سے بعض حضرات نے تقوی کے بارے میں فرمایا کہ در حقیقت دل کا جو ڈر اور خوف ہے اسی کو تقوی کہتے ہیں. اسی کو آج کی زبان میں اگر ہم یہ کہیں تو احساس ذمہ داری کا نام ہے تقوی. تو جب ہم اپنے اندر تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں گے، ہمارے اندر تقوی کی دولت آ جائے گی، تو پھر ہم گناہوں سے بچیں گے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے. ہم تو آج یہ سمجھتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ تو کیا کہ ہمارا فن ہے، بلکہ ہم اس پر خوش ہوتے ہیں. ہم اس کو گناہ تو سمجھتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی کا مذاق اڑا لیا تو گویا کہ ہمارے اندر کمال پیدا ہو گیا. اس لیے ضرورت اس بات کی جب تک ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں، بہتر بنائیں گے نہیں، اور اپنی زبان کی، اپنے اعضاء کی حفاظت نہیں کریں گے، تو ہم دوسرے کے لیے پیام یا پیغمبر کیسے بن جائیں گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، ہماری جو مجلس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری زبان سے، میرے کسی قول یا فعل سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی. اس لیے کہ ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. تو جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو ہم دوسرے کے لیے پیام کیسے بن جائیں گے؟ ہم ایک مومن کے لیے کیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور پوری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نفع کیسے پہنچائیں گے جب تک کہ ہم اپنے آپ کے اندر اچھے اوصاف نہیں پیدا کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے پر رحم کرے گا. ہم رحم کرنے والے تو بنے. آج معمولی بات کی وجہ سے ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بغض اور اناد رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے حسد اور کینہ رکھتے ہیں. زمانہ بیت جاتا ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، گلے مل لیں، معاف کر دیں. معاف کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس طریقے سے کینہ پالتے ہیں جیسے اونٹ ایک جانور اپنے اندر کینہ پالتا رہتا ہے، جب موقع ملتا ہے وہ انتقام لے لیتا ہے. یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. آج ہمارا جو خاص کر کے معاشرہ ہے، لڑنے جھگڑنے والے اتنے بن گئے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، معاف کرنے والے بن جاؤ، معاف کرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصہ کو پینے والے. غصہ آئے گا. ہم جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے مطابق. یقیناً وہ آپ کے خلاف کوئی کام بھی کرے گا، کوئی بات بھی بولے گا. ایسے موقع پر آدمی کو غصہ آتا ہے. آپ کی کوئی برائی کر دے، یقیناً غصہ آتا ہے. ہمارے اناؤنسر صاحب ہماری تعریف کرتے، ہم پھولتے ہیں ہمارے بارے میں یہی الفاظ کے، یہ الفاظ کے. اور اگر یہی اناؤنسر صاحب ہمارے بارے میں کچھ ایسا جملہ کہہ دیتے کہ جو میری طبیعت کے خلاف بات ہوتی تو ہم ناراض ہو جاتے. تو
ایسے موقع پر آدمی کو غصہ آتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ غصے کو پیے، انتقام اور بدلہ نہ لے، اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ لیکن ہم آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ ہمارا دل ہے یا پتھر ہے؟ پتھر کی بھی تو ایسی ایسی قسمیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چشمے جاری کر دیتا ہے، پانی نکال دیتا ہے۔ آج ہمارے دل اتنے پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بدلہ اور جھگڑا کرنا اپنے آپ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کیسے نمونہ بنیں گے؟ آپ سمجھیے، جب آپ اپنے اندر کیا ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں گے، ہم آپ کے لیے خیر چاہیں، آپ کے لیے بھلائی چاہیں، ہم آپ کے لیے اچھائی چاہیں، تو جب ہم آپ کے لیے بھلا چاہیں گے تو یقیناً وہ بھی ہمارے لیے بھلا چاہے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اچھا کرو گے لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس لیے پیام انسانیت کا مطلب یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر جو بیماریاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان تمام خامیوں کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے، اپنے دلوں کو مزکہ اور مصفہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ جلسے سے انسانیت کا پیام نہیں پہنچتا، جلسے سے باتیں تو پہنچ سکتی ہیں، جلسے سے ہماری اور آپ کی بات یا کسی اچھے شاندار مقرر کی شعلہ یعنی شاندار اور جاندار تقریر تو پہنچ سکتی ہے، لیکن تقریر سے کوئی آدمی متاثر نہیں ہوتا۔ اصل تو ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری زندگی۔ اگر ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ بھئی معاملات صحیح رکھو، تو ضروری یہ ہے کہ میں معاملات میں پکا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کہنے کے لیے میں آپ کو کہوں اور معاملات میں کچا رہوں تو میری بات پر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر، ملک کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جو نفرت کا ماحول وہ ختم ہو جائے، چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ گالی دیتے ہیں حکومت کو، برا بھلا کہتے ہیں منسٹر اور وزراء کو وغیرہ وغیرہ، ان کی حکومت، ان کی حکومت۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو حکومت ہے یہ تو حکومت آتی جاتی ہے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے، جیسا تمہارا کردار ہوگا، ایسے ہی تمہارے اوپر حکماں اور تمہارے اوپر حکمراں مسلط کیے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں گے، اچھا بنائیں گے، یقین جانیے کہ ہمارے لیے حکمراں بھی اچھے آئیں گے، انصاف کرنے والے آئیں گے۔ لیکن ہمارے اعمال اچھے نہیں۔ آج ہم کیا حکومت کو گالی دیتے ہیں، آج ہم کیا کہ فلاں حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام کے تمام قلوب، ان تمام کی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چٹکی اور قبضے میں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی جانب رجوع کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، توبہ استغفار کریں، یقیناً کایا پلٹ ہو جائے گی۔ لیکن ہم گالی دینے یا ادھر ادھر تبصرے کرنے یا کمنٹ کرنے سے فرصت نہیں ملتی، اللہ کی جانب رجوع نہیں کرتے۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے بھی نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے صدا اور ندا آواز دیتا رہتا ہے، کوئی مانگنے والا کون مانگتا ہے؟ آج ہماری عبادت، آج ہمارے معاملات، آج ہمارے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ناقابل بیان ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نفرت کا ماحول ختم ہو، محبت سب سے پہلے آپس میں محبت تقسیم کیجئے۔ تو یہ محبت ایسی چیز ہے جس کو آپ بند کر کے کسی شیشی میں پیک کر کے نہیں رکھ سکتے۔ محبت بڑھتی ہے اور چلی جاتی ہے جب جا کر کے لوگوں کے لیے ہم اور آپ نمونہ بنے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہے، آج ہم سوچتے ہیں کہ انسانیت کا پیام یا انسانیت کے سلسلے میں معلومات کہاں ملیں گی؟ بہترین کتاب آپ کے پاس کتاب ہدایت قرآن کریم ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک میں تو پڑھتے ہیں،
باقی پھر رمضان المبارک کے بعد اس طریقے سے لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کا انتقال ہونے لگے تو سورہ یاسین پڑھ لو، مر جائے تو اِصال ثواب کر لو، شاید اسی کے لیے قرآن کریم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہ کتاب اللہ، کتاب ہدایت، اس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ وہ کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے، یہ حق ہے۔ جب جا کر کے کتاب سے ہمیں نفع ہوگا، کتاب کی بات ہم لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کتاب ہے، لیکن ہم لوگوں نے کتاب کو کیا ہے، جزدان میں لپیٹ کر کے طاق کی زینت بنا دیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، زندگی میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو کیا سمجھیں گے قرآن کریم کو؟ ہم سمجھنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو ہماری نجات کا ایک آخری سہارا ہے وہ آپ علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ آپ علیہ السلام کی شفاعت ہو گئی، کام بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ علیہ السلام کی خدا نہ خواستہ شفاعت سے محروم ہو گئے تو پھر نجات کا کون سا سہارا ہے؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا ہوگا اور اس کا نفع ہماری زندگی میں محسوس ہوگا۔ لیکن ہم لوگ کیا کہ قرآن کریم، افسوس کی بات یہی ہے کہ پڑھتے ہی نہیں اور پڑھنے کے بعد سمجھتے بھی نہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نمونہ بنے، لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنے، بہترین کتاب، بہترین زندگی آپ علیہ السلام کی زندگی ہے، سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ ہم لوگ سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام کے کیا معاملات اور آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، سیکھیے، پڑھیے، پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ظاہر سی بات سیرت ہماری زندگی میں کیسے پیدا ہو جائے گی؟ آپ علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور 13 سال بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کرنے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں اس جگہ کے علاوہ دنیا کی کسی بھی جگہ رہنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میری قوم نے مجھے یہاں سے نکال باہر کر دیا، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ سمجھئے کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام کو مجبور کیا گیا، آپ کے قتل کرنے کی سازش کی گئی اور کیا کیا نہیں کیا گیا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کی واپسی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا کہا؟ اگر آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس لیے اپنے اندر سیرت پیدا کیجئے، آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ وغیرہ کی حفاظت کیجئے، تو یقیناً ہماری زندگی بہتر بنے گی اور اس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور آپس میں اتحاد، اتفاق پیدا فرمائے، اختلاف سے بغض اور اناس ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔